السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت حنظلہ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسے بادشاہ کی ہسٹری کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ موت کو مات دے لے گا یا وہ اسرائیل کو پکڑ سکتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ اپنے خالق ارض و سما کو پوجیں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت حنظلہ ہر روز شہر کی چاروں طرف دروازوں پر جا کر بنی اسرائیل کو پکار کر کہتے کہ اے لوگو، خداوند قدوس کو واحد جانو اور اسی کی پوجا کرو اور اسی کو اپنا معبود حقیقی جانو اور بت پرستی چھوڑ دو، کیونکہ اللہ ہی وحدہ لا شریک اور لائق عبادت ہے۔ اے قوم، یہ شیطان نے تم کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حقیقت میں وہی تمہارا رب ہے۔ یہ سن کر اس قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ جو گمراہی میں بہت بڑھ چکے تھے اور اپنے ہوش و حواس اور سوچ سمجھ کی گم کر چکے تھے، وہ کہنے لگے کہ اے حضرت حنظلہ، ہمارا یہی رب ہے، یعنی بت جنہیں ہم پوجتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا بتوں کو نہیں پوجتے تھے، پھر تم کیوں پوجتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم پر ضرور عذاب نازل ہو جائے گا، جیسا کہ تم سے پہلے نافرمان لوگوں پر بلائیں اور عذاب نازل ہوا کرتے تھے، اور تم لوگ اس عذاب خدا کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہر طرح سے حضرت حنظلہ نے انہیں اللہ کا خوف دلایا، لیکن وہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائے اور برابر حضرت حنظلہ کو جھٹلاتے رہے، بلکہ انہوں نے حضرت حنظلہ کو مار ڈالنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس شہر کا بادشاہ، جس کا نام طیفور ابن طفیانوس تھا، وہ 12,000 اس کے غلام تھے اور اس کے پاس بہت زیادہ خزانے بھی تھے، اور اس کے پاس جم غفیر کا ایک لشکر تھا۔ اس مردود بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت حنظلہ کو پکڑ کر مار ڈالو، اور ادھر حضرت حنظلہ رات دن اعلان کرتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پکار کر لوگوں کو دیتے کہ راہ حق کی طرف لوگ آ جائیں اور ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ یہاں تک کہ وہ تبلیغ میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ قوم بنی اسرائیل رات دن آرام نہیں کر سکتی تھی اور نہ وہ صحیح طور پر سو سکتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، تم سب بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ تم پر کل اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا اور تم سب پر موت آ جائے گی۔ بس وہ لوگ جو کہ اپنی موت سے بے خبر تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ موت کیا ہوتی ہے، اور کیونکہ اس قوم پر کسی پر بھی 700 سال سے کوئی بھی انسان نہیں مرا تھا، ان کی عمریں اللہ تعالیٰ نے اس قدر دراز کر رکھی تھیں اور ان کے ذہنوں میں مرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ موت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے حضرت حنظلہ کی بات پر کوئی یقین نہ کیا۔ جب ان پر عذاب الہی نازل ہوا، یعنی ان پر عذاب الہی دوپہر کے وقت شروع ہوا، اس وقت ہر آدمی اپنے کام میں مشغول تھا اور کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ عذاب الہی آج ہی ان پر نازل ہو جائے گا۔ اس عذاب سے ہزاروں آدمی واصل جہنم ہو گئے، اور جو لوگ باقی بچ گئے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اے جہاں پناہ، آج مرگ مفاجات سے بے شمار لوگ ہماری قوم کے مر گئے ہیں۔ طیفور بادشاہ کے جو عقل سے بالکل پیدل تھا، اس نے کہا کہ یہ مرگ مفاجات نہیں ہے، بلکہ تم حنظلہ کے شور و غل سے دن رات سو نہیں پاتے ہو۔ وہ جو شور ہر وقت یہ رکھتا ہے کہ تم ایک اللہ کو مانو، تو تمہاری نیندیں پوری نہیں ہوتی، اور کثرت بیداری اور گرمی کی وجہ سے یہ لوگ جنہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مر چکے ہیں، دراصل
یہ مرے نہیں ہیں بلکہ یہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، اور لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم لوگ سب آگ پر سیخیں گرم کرو، اور سیخیں گرم کرنے کے بعد ان لوگوں کے جسموں میں چبھو ڈالو تاکہ یہ لوگ اس سیخوں کی گرمی سے اور ان کی چبھن سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ تم لوگ کا مکل، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ بے ہوش ہو چکے ہیں، اور جو حنظلہ انہیں تنگ کرتا رہتا ہے اور انہیں جگا کر اللہ کی طرف بلاتا رہتا ہے، یہ وہ نیند اپنی پوری کر رہے ہیں۔ لہٰذا تم میرا جو مشورہ ہے اس پر عمل کرو اور ان لوگوں کو سیخیں چبھو کر جگا ڈالو۔ پس طیفور بادشاہ مردود کے کہنے سے ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سیخیں گرم کر کے آگ پر انہیں اچھی طرح تاپ کے مردوں کو چبھونا شروع کر دیں، لیکن ان لاشوں میں کوئی حس و حرکت نہ پیدا ہوئی۔ پھر بادشاہ طیفور سے جا کر کہا کہ آپ نے جو کہا تھا ہم نے کر کے دیکھ لیا، لیکن ان مردوں میں کوئی حس و حرکت نہیں پیدا ہوئی۔ بادشاہ طیفور بے شعور تھا اور ان لوگوں سے کہنے لگا وہ مردے ہوں گے۔ پھر اس بادشاہ طیفور مردود نے ایک ایسا بلند محل بنوایا کہ اس محل میں اس نے 12,000 برج رکھے، اور پھر حکم کیا کہ ہر برج میں ایک غلام زرہ پوش ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ موت کو کوئی بھی اس محل میں ایسی جگہ نہ ملے کہ جہاں سے موت اس محل کے اندر داخل ہو جائے، اور اگر کوئی غلام موت کو دیکھ لے تو اپنی اس ننگی تلوار سے موت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اور دروازے گنبد کے بند کر دیے، اور درمیان ان گنبدوں کے اس نے ایک لوہے کی کوٹھڑی بنوائی، اور اس لوہے کی کوٹھڑی کے گرد اس نے سنگ مرمر لگوایا، اور اس لوہے کی کوٹھڑی کے اندر اس نے ایک شاہی تخت اور ہر قسم کی نعمتیں اس کوٹھڑی کے اندر رکھ دی، اور اس میں شمع بھی روشن کی۔ پھر اس کے بعد وہ مردود بادشاہ اس تخت پر کوٹھڑی کے اندر جا بیٹھا اور کہنے لگا اب تو موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اب موت اس کوٹھڑی میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، تو موت میرا کیا بگاڑ لے گی؟ اب تو میں نے اس کوٹھڑی کے دروازے بھی بند کر دیے۔ وہ اسی گھمنڈ میں تھا کہ اچانک ہی ایک مرد بہت بڑی ہیبت ناک اس گنبد کے درمیان جہاں وہ بادشاہ مردود بیٹھا ہوا تھا، ایک ہیبت ناک شکل کا مرد اس جگہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے مارے خوف کے ایک دم چونک پڑا، اور اسے بادشاہ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی اس کی جان کفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں اس کوٹھڑی میں کیسے داخل ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ طیفور بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور تم اس بند کوٹھڑی میں داخل کیسے ہوئے ہو؟ وہ بولے کہ میں تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ بادشاہ طیفور بولا آج تو مجھ کو ذرا مہلت دو، کل جو چاہو تم کر لینا۔ تب ملک الموت اس کے کہنے پر واپس چلے گئے، یعنی اس نے اسرائیل کو واپس لوٹا دیا، اور اسرائیل اس کی بات سن کر چلے گئے کہ اس نے ایک دن کی مہلت اسرائیل سے مانگ لی۔ چونکہ زندگی بادشاہ طیفور کی ایک دن اور باقی تھی اور یہ اللہ کا حکم تھا، بس ملک الموت کے جانے کے بعد وہ مردود بادشاہ وہاں سے نکل کر ان غلاموں کو جو ان برجوں میں چوکیدار تھے، ان سب چوکیداروں کو مارنے پیٹنے لگا اور ان کو اس نے بدحال کر دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تم نے اسرائیل کو یہاں میری بند کوٹڑی میں کیسے آنے دیا؟ تم نے اس کو دیکھتے ساتھ کیوں نہ مار ڈالا؟ ملک الموت کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ میری لوہے کی بند کوٹڑی میں داخل ہو گئی؟ چوکیدار کہنے لگے اے جہاں پناہ، ہم نے ملک الموت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آپ کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ طیفور اس گنبد میں جا کر کیا دیکھتا ہے
کہ اس میں ایک سوراخ ہے۔ وہ سمجھا کہ اسرائیل اسی سوراخ سے کوٹھڑی کے اندر داخل ہوئے ہیں، لہٰذا بادشاہ نے اس سوراخ کو بند کرنے کا حکم دے دیا، اور جب اس سوراخ کو بند کر دیا گیا تو پھر وہ بہت ہی بے پرواہ ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ اب تو کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی کہ جس کے ذریعے ملک الموت اندر داخل ہو سکیں، لہٰذا وہ بے فکر ہو گیا اور دوبارہ خوشی کے ساتھ اسی تخت پر جا بیٹھا، اور وہ اس نے اس قسم سے بنوایا تھا کہ دیکھنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی جگہ گنبد کے اندر اس کے سامنے موجود ہیں جہاں بادشاہ طیفور نے ان کو کل دیکھا تھا۔ تو بادشاہ پوچھنے لگا کہ تم کس راستے سے آئے ہو، یعنی تم نے کیسے اندر داخل ہونے کی جرت کی، اور تمہارے کہاں سے وہ راہ پائی کہ جہاں سے تم نے اس کوٹھڑی کے اندر تم داخل ہو گئے۔ اور بادشاہ طیفور فوراً پریشان ہو گیا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ فوراً اس کے جگر میں ہاتھ ڈال کر اس مردود کی اور اس کے 12,000 غلاموں کی جو اس کی حفاظت کر رہے تھے اور اس کے چوکیدار تھے، ایک ہی پل میں جبرائیل اسرائیل نے ان کی روح قبض کر لی۔ پھر نہ وہ بادشاہ رہا، نہ اس کا محل رہا، نہ وہ گنبد رہا، اور وہ سب کے سب دوزخی جہنم رسید ہو گئے، اور پانی اور دریا اور چشمے سکھا دیے گئے۔ باقی جو قوم بچی تھی وہ جو دیکھ کر بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گئی کہ نہ تو مالک رہا اور نہ اس کا حشم، نہ اس کی نہ پانی، سب کا سب ویران ہو گیا اور اس کا محل تباہ ہو گیا۔ اور بس جو باقی بچے تھے، ان لوگوں سے حضرت حنظلہ نے کہا کہ اگر تم خدا پر ایمان لاؤ گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے تو تب تم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو، ورنہ کسی طرح تم بچ نہیں سکتے۔ اس کے جواب میں لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کہا کہ یہ سب بلائیں اور مصیبتیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں، تمہاری بدگوئی اور تمہاری نحوست سے ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ اگر تم ہم میں موجود نہ ہوتے تو ہم پر یہ عذاب اور مصائب نازل نہ ہوتے۔ یہ کہہ کر حضرت حنظلہ پر دست درازی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حنظلہ کو انہوں نے چاہا کہ وہ مار ڈالیں۔ اتفاق سے حضرت حنظلہ ان سے بچ کر نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ ان پر ایک ایسا مسلط کر دیا کہ اس شہر کا طول و عرض 36 کوس کا تھا۔ اس سانپ نے ایک ہی دفعہ چاروں طرف ان کا گھیرا کر لیا اور اس شہر کو اپنے اندر دبانا شروع کر دیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں، اور چشموں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا، اور اس دھوئیں سے اتنا زہر تھا کہ لوگ اس دھوئیں کی شدت سے مرنا شروع ہو گئے۔ اور پھر اس کے کچھ روز بعد حضرت حنظلہ نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور شام کے عمالقہ کے پاس تھیں وہ سب اپنے صرف میں لائے، اور عمالقہ کے لوگ یہاں سے ہزیمت پا کر، یعنی انہیں شکست ہوئی اور وہ مغرب میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر ایک مدت کے بعد انہوں نے ارادہ کیا اور ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو بنی اسرائیل سے جا کر اپنی وہ تمام نعمتیں چھین لیں، اور ہم لوگ کب تک اس ملک میں رہیں گے اور اسی طرح دکھ اٹھاتے رہیں گے۔ چلو سب ملک شام میں اپنے باپ دادا کی میراث پر بیٹھیں اور وہاں پر داخل ہو جائیں، اور یہ بہتر ہے کہ اس زندگی سے کہ ان سے لڑ کر مر جائیں۔ بس عمالقہ قوم اس تدبیر میں تھی اور قوم بنی اسرائیل اس سے غافل تھی، ان فسق و فجور میں مستغرق رہتے، اور اپنی بدبختی کے مارے اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں سے پیغمبری چھین لی تھی۔ تب یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ قوم عمالقہ نے آ کر ان سے لڑائی کی اور ان سے تابوت سکینہ اور دولت کو ان سے چھین کر زمین مغرب میں لے گئے، اور وہی تابوت سکینہ ایک سبب تھا ان کی بلندی اور ان کی بادشاہی کا کہ وہ آرام سے رہ رہے تھے، یعنی تابوت سکینہ کی وجہ سے ان پر بہت ساری اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہو رہی تھیں، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔
ایک روایت میں ہے کہ تابوت سکینہ کا جو سر تھا وہ بلی کے سر کے جیسا تھا، اور جس کو کوئی حاجت ہوتی تو وہ تابوت سکینہ کے چاروں طرف پھر کر دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر دیتا، اور اگر کسی دشمن سے لڑائی کا موقع ہوتا تو اس تابوت کو ساتھ رکھتے تھے، اور اس تابوت سے ایک آواز نکلتی تھی جیسے بلی کی آواز ہوتی ہے، اور اسی آواز سے دشمنوں کے دلوں پہ ہیبت طاری ہو جاتی اور سب دشمن بھاگ کھڑے ہوتے تھے، اور مومن لوگ اس تابوت سکینہ کی برکت سے فتح یاب ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہر طرح کی آسائش و آرام ان لوگوں کو دے رکھا تھا، مگر اس تابوت کے اندر کیا چیز تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ یہ ان کی سلطنت کے نشان ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا تمہارے رب کی طرف سے، اور موسیٰ اور ہارون کی اولادیں اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی ہے اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، اور وہ ترنجبین جو آسمان سے اس قوم کے لیے میدان طیہ میں اترتی تھی، یعنی من و سلوہ کا اس میں ایک مرتبان تھا کہ جس میں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا نازل کرتا تھا وہ اس میں شامل تھا، اور اس میں 2 تختیاں تورات کی بھی وہ تھیں جو حضرت موسیٰ نے زمین پر ماریں اور وہ ٹوٹ گئی تھیں۔ یہ تمام چیزیں ان کا ذکر جو ہے قصص الانبیاء اور تورات میں موجود ہے، اور جبکہ جنگ کے دوران بھی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے موسیٰ اور ہارون کو جب جنگ پیش آتی، اور اس کے سردار آگے اس صندوق کو لے کر چلتے، اور پھر دشمن جب حملہ کرتے تو اس وقت اس کو اپنے آگے دھر لیتے، اور اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے فتح عطا کر دیتا۔ جب بنی اسرائیل اس بدنیت ہو گئے تو وہ اس صندوق کو چھین کر لے گئے، اور ان کے پاس مال غنیمت میں یہ صندوق ان کے پاس چلا گیا۔ اب جو طالوت بادشاہ ہوا وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے موجود ہوا، اور یہ صندوق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے کس طرح حضرت طالوت کے دروازے کے آگے رکھوا دیا، اور اس صندوق کی کیا کیا برکات تھیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا تھا، اور اس کے کیا راز تھے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیلز سے شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔